صبغة ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. پیارے بچوں، ہماری گفتگو چل رہی تھی آداب کے بارے میں. آپ لوگوں نے جانوروں کے کھر دیکھے ہوں گے. یہ کھر ان کے جوتے ہیں، اور بعض حیوانات کے کھروں کے نیچے نعل لگاتے ہیں تاکہ ان کے کھر گھس نہ جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت پاؤں عطا فرمائے ہیں، اور ہمارے پاؤں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس میں کانچ نہ لگے، اس میں کانٹا نہ چبھے، کوئی کنکر اور پتھر نہ لگیں، اور کیچڑ اور گندے پانی سے یہ گندے نہ ہوں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوتوں والی نعمت عطا فرمائی ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوتا پہننے والا تو ایسے ہی ہے گویا کہ کوئی شخص سوار ہو سواری پر، یعنی جیسے کوئی سواری پر سوار ہو کر سہولت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، اسی طرح جوتا پہن کر انسان سہولت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے. تو جوتا پہننے کے کچھ آداب بھی ہیں، ہمیں ان آداب کا خیال کرنا چاہیے. پہلا ادب یہ ہے کہ ہم جوتوں کو جھاڑ کر پہنیں. ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موزے پہننے لگے. جب آپ علیہ السلام نے ایک موزہ پہن لیا، دوسرا پہننے ہی والے تھے کہ ایک کوے نے آ کر اس موزے کو اٹھایا اور اڑ گیا، اور اوپر سے اس نے وہ موزہ پھینک دیا تو اس میں سے ایک سانپ نکلا. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے جوتے جھاڑ کر پہنے. خاص طور پر جو ہمارے اسکول شوز ہوتے ہیں، سردیوں کے جوگر اور بند جوتے ہوتے ہیں، ان کو خاص طور پر ہمیں خوب اچھے سے جھاڑ کر تب پہننا چاہیے. ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی بچھو یا اور کوئی بھی موذی جانور وہ پناہ لیے بیٹھا ہوا ہو، اور جب ہم پاؤں اس میں داخل کریں وہ ہمیں نقصان پہنچا دے. اور دوسرا ادب یہ ہے کہ جب ہم جوتا پہنیں تو دائیں پاؤں میں پہلے پہنیں، بائیں پاؤں میں بعد میں پہنیں، اور جب اتاریں تو پہلے بائیں پاؤں والا جوتا اتاریں اور پھر دائیں پاؤں والا جوتا اتاریں. اچھا، بعض جوتے تو آسانی سے آدمی کھڑے ہو کر بھی پہن سکتا ہے، جیسے چپل ہیں وہ کھڑے کھڑے بھی پہنے جا سکتے ہیں، یا اگر بند شوز ہیں اگر وہ اس قدر لوز ہیں کہ آپ بآسانی کھڑے ہو کر پہن سکتے ہیں تو بہت اچھا. ورنہ اگر وہ تنگ ہیں یا تسمے والے ہیں تو پھر تسلی سے بیٹھ کر ان کو پہننا چاہیے اور اپنے تسموں کو باندھ لینا چاہیے. اگر کھڑے کھڑے ہم ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم لڑکھڑا جائیں اور گر جائیں. اور جب ہم مسجد میں جائیں تو مسجد میں عام طور پر جوتے اٹھا کر ریک میں رکھنے ہوتے ہیں، تو پہلے اپنے جوتوں کو اتار کر جب مسجد میں داخل ہوں تو جوتوں کو جھاڑ لیں. ایسے جوتوں کو اٹھا کر ایسے نیچے والے جو تلوے ہیں ان کو آپس میں ایسے جوڑ کر ایسے جھاڑیں گے تو مٹی وغیرہ جھڑ جائے گی. اور پھر بائیں ہاتھ میں ان جوتوں کو انگوٹھے اور یہ جو بڑی والی انگلی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے ان جوتوں کو اٹھا کر ہم لے جا کر ریک میں رکھیں. اور ریک میں بھی کوشش کریں، ریک ہوتے ہیں کہ دائیں اور بائیں مسجد کی دیواروں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، یا وضو خانے میں ریک ہوتے ہیں ان میں لے جا کر رکھیں. قبلے کی جانب اگر ریک رکھا ہوا ہے تو ادھر نہ رکھیں کہ قبلے کی جانب والے ریک میں رکھنا یہ بے ادبی ہوتی ہے. اور اسی طرح جب ہم مسجد سے آئیں گے تو جوتے اٹھا کر واپس لائیں گے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اوپر سے ہی جوتے ایسے لا کر چھوڑ دیتے ہیں، وہ ایک بڑی عجیب سی آواز آتی ہے جوتے کی گرنے کی. اور دوسرا اس کے اندر خرابی یہ ہوتی ہے کہ جو وہاں گندی مٹی پڑی ہے وہ اس جوتے کی وجہ سے اڑ کر وہ مسجد میں آتی ہے.
تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، نیچے جھک کر جوتے آرام سے نیچے رکھنے چاہیے اور پھر جوتا پہننا چاہیے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے جوتے مسجد کے باہر پڑے ہوتے ہیں، تو بعض بچے خیال نہیں کرتے، وہ پالش شدہ شوز ہوتے ہیں تو ان کے اوپر سے گزرتے ہوئے اپنے جوتوں سمیت وہ ان تمام جوتوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ ان کے جوتوں پر مٹی یا کیچڑ لگا ہوتا ہے تو لوگوں کے جوتوں کی پالش بھی خراب ہو جاتی ہے اور ان کے اوپر مٹی اور کیچڑ بھی لگ جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کے جوتوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور اگر دیر تک آپ نے کسی جگہ بیٹھنا ہے یا دیر تک کھڑا ہونا ہے تو پھر آداب یہ ہیں کہ ہم جوتے اتار دیں اور اپنے پاؤں کو آرام دیں۔ ظاہری بات ہے جوتے کے اندر پاؤں تنگ رہیں گے اور جوتے کے باہر وہ ہوا کے اندر پسینہ بھی ان کو نہیں آئے گا اور پاؤں آرام پائیں گے۔ اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ جب زیادہ وقت آپ لوگوں نے بیٹھنا ہو یا انتظار کرنا ہو تو پھر پاؤں کو آرام دو اور جوتے پاؤں سے نکال دو۔ اچھا، بعض بچے کیا کرتے ہیں کہ اپنے جوتے چھپا دیتے ہیں، سنبھال دیتے ہیں، دوسروں کے جوتے پہنتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، کسی کے جوتے اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے بلکہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی چیز استعمال کریں، دوسرے کی چیز استعمال نہ کریں۔ اور بعض بچے جب گھر میں آتے ہیں تو بند شوز اتارے، اس میں ساکس اتاری، ساکس ادھر پڑی ہیں، جوتے ادھر پڑے ہیں اور چپل پہن لیے، یہ ننگے پاؤں پھر رہے ہیں گھر میں۔ تو ایک تو ہمیں ننگے پاؤں نہیں پھرنا چاہیے، دوسرا جب ہم بند شوز اتاریں، ساکس اور اپنے بند شوز اٹھا کر ریک میں رکھیں، اس سے ہمارے جوتوں کی بھی حفاظت ہوگی اور گھر بھی بکھرا ہوا نہیں رہے گا بلکہ گھر صاف ستھرا نظر آئے گا۔ اسی طرح بعض بچوں کے پاؤں سے ایک جوتا نکل گیا تو وہ ایک جوتے کے ساتھ ہی چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، ایسا کرنے سے ہمارے پیارے نبی نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ ایک جوتا پہن کر کبھی بھی نہیں چلنا چاہیے بلکہ یا دونوں جوتے آدمی پہنے یا پھر دونوں جوتے اتار دے، لیکن ایک جوتا پہن لے اور ایک اتار دے اور اس طرح چلے، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ پھر لڑکوں کو چاہیے کہ وہ لڑکوں والے جوتے پہنیں اور بچیوں کو، لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ لڑکیوں والے شوز پہنیں۔ اور اس کے اندر اس چیز کا بھی خیال کریں کہ بعض بچے وہ ایک اپنا شوز پہن لیا ایک پاؤں میں، دوسرے پاؤں میں بڑے بھائی کا شوز پہن لیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض بچے اتنے شرارتی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ماما کے شوز پہن کر چل رہے ہوتے ہیں، اپنے بابا کے شوز پہن کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ چونکہ بڑے ہوتے ہیں، ان کے پاؤں چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ شوز بھی بھاری ہوتے ہیں، تو یہ بچے چل نہیں پاتے، گر جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے شوز پہننے چاہیے۔ پھر اپنے شوزوں کو صاف ستھرا بھی رکھنا چاہیے۔ اگر پلاسٹک کے ہیں تو ان کو دھو لینا چاہیے اور اگر وہ پالش والے ہیں تو ان کو پالش کرنی چاہیے اور پالش بھی کوشش کر کے خود کرنی چاہیے۔ بعض بچے اتنے سست ہوتے ہیں کہ جی ماما کریں گی پالش، بابا کریں گے یا بڑے بھائی کریں گے۔ بھائی، ہمیں اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے سارے کام اپنے ہاتھ سے خود کریں، اس کی عادت ڈالیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ٹوٹے ہوئے جوتے کو خود ہی سی لیا کرتے تھے۔ اب ہمارے لیے سینا تو پاسبل نہیں ہے، ہم خود تو نہیں سیئیں گے، ہم تو موچی کے پاس لے کر جائیں گے۔ ہاں، اگر کوئی سی سکتا ہو تو وہ اس سنت پر بھی عمل کر لے، لیکن کم سے کم اتنا تو ہم کر لیا کریں کہ اپنے جوتوں کو صاف خود کریں، ان کو پالش خود کیا کریں۔ لہذا اپنے جوتوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔